درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدرالدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے محفل سجی ہے اور مزین کرتے ہیں، مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک محل عطا کیا جائے گا۔ ذرا غور کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں تراویح میں؟ 20 رکعتیں 40 سجدے، 17 رکعتیں عشاء کی ملا لیں تو مزید 34 سجدے، 74 ہو گئے۔ مغرب بھی رات میں نماز آتی ہے تو جو مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اوابین بھی اللہ توفیق دے پڑھ لے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 18 سجدے۔ سبحان اللہ، عدد کتنا پیارا بنا کہ جو مغرب پوری پڑھے، عشاء پوری پڑھے تو ایک رات میں 92 سجدے کرتا ہے۔ 92 کا عدد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک نام کا عدد ہے۔ اس سے انشاءاللہ 92 گھر روزانہ اور جنت میں وہ کما رہا ہے۔ اور صرف جنت کے محل نہیں، آقا فرماتے ہیں ہر سجدے پر 1000 نیکیاں بھی ملیں گی۔ 92,000 نیکیاں ہو گئی، پھر فرمایا ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ اب کسی کو یہ کہیں یار رمضان میں 20 رکعتیں تراویح کی پابندی سے پڑھو، جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا تو میں ڈیفینس میں ایک بنگلہ دے دیا جائے گا۔ بندہ کہے یار صرف تراویح سے بنگلہ ملے گا تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ کی پلاٹ بھی دے دیں۔ ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کے وعدوں پر یقین رکھو نا، ہر سجدے پر آپ کو جنت میں ایک محل مل رہا ہے، تو کیوں 8 تراویح پڑھ کے کوئی چلا جاتا ہے، کوئی 12 تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے؟ نہ کریں ایسا۔ دیکھیں رمضان کی یہ راتیں گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ عبادتوں کے لیے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حاصل کر لو جو حاصل کرنا ہے۔ نبی پاک کی حدیث سے سمجھو رمضان کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا سیزن آتا ہے، بہت سارے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہر کاروبار کا ایک سیزن آتا ہے۔ آج کل آپ کو درزی بڑے بیزی ملیں گے، خاص طور پہ آخری عشرے میں۔ اچھا اب ان کو کہیں چلو یار کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، کہ نہیں بھائی رمضان کا سیزن لگا ہوا ہے، عید کے بعد جدھر بولو گے چلیں گے۔ بقرعید کے دنوں میں کسی کسائی کو گھما پھرا کے دکھا دو، نہیں بھائی یہ تو دن آئے، پورا سال انتظار تھا بقرعید میں۔ ہر آئٹم کا آتا ہے نا سیزن۔ مثال کے طور پہ گرمیاں آتی ہے تو کولر والے، اے سی والے بیزی ہو جاتے ہیں، سردیاں آتی ہے تو بلینکٹ والے، گیزر والے۔ ہر کاروباری کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ وہ سیزن میں کیا کہتا ہے اپنے دوستوں کو؟ یار سیزن کے دن ہے، گھر والوں کو بھی کہتا ہے کوئی مجھ سے ایکسٹرا کام مت کہنا، دوستوں کو کہتا ہے بھائی میں ٹائم نہیں دے سکوں گا، بس یہ 10 15 20 دن مہینہ سیزن کا گزار لو، پھر انشاءاللہ جو بولو گے کریں گے۔ تو رمضان میں ہم نہیں کہہ سکتے اپنے دوستوں کو یار یہ مہینہ تھوڑا سا عبادت کرنے دو، ہیں یہ مہینہ میں سجدے کر لوں، یہ مہینہ میں تلاوت کر لوں۔ بلکہ رمضان میں ایسا لگتا ہے دوستی یاری زیادہ جاگ جاتی ہے۔ وہ بھی دوست بن جاتا ہے جو سارا سال نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے جو پورا سال کرکٹ نہیں کھیلتا، اور رمضان کے کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے۔ رمضان ٹورنامنٹ، معاذ اللہ اب جری دیکھیں لوگ۔ اچھا پھر ایک تو کرکٹ، دوسرا کھانا پینا ہے، حالانکہ بھوکا رہنے کا مہینہ آیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آل یو کین ایٹ، سحری آفر، افطار آفر۔ اچھا دوست بھی ایک دوسرے سے مل کے ایک ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور سنا آج سحری کدھر کرنی ہے، آج افطار پہ کدھر چلنا ہے؟ تو بھائی یہ پوچھو نا آج تلاوت کدھر کرنی ہے، آج ذکر کدھر کرنا ہے، آج محفل میں کہاں جانا ہے، آج تہجد کدھر پڑھنی ہے؟ یہ باتیں نہیں ہو رہی ہماری۔ سوچیے رمضان کیا ہے خدا کے واسطے۔ روزانہ ساری سال جو ہے نا میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا سن لے، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری مشکل آسان کر دے۔ ہم کرتے نا دعا۔ آپ کو پتہ ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ ادھر سے آفر ہے، اور ہم غفلت میں یہ راتیں گزار رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں پہلے سوچ رہے تھے چاند دکھے گا، رمضان آئے گا، ہم عبادت کریں گے، ابھی تو سوچ ہی رہے ہیں۔ دیکھو پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہے، کیا پتا اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے۔ وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین فرمائی تھی۔ جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ نبی پاک نے آمین فرمایا تھا۔ دعا کون کر رہا ہے؟
فرشتوں کا سردار. آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار. فرما رہے آمین نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا تو مقبول ہے نا. پھر ہمیں تو کانشیس ہو جانا چاہیے. یا اللہ 15 دن گزر گئے، نہ تراویح ایسی پڑھ سکا، نہ روزے ایسے رکھ سکا، پتہ نہیں بخشش ہوئی کہ نہیں. مولا کروڑوں بخشے گئے ہوں گے، ان بخشے ہوں کا واسطہ مجھے بخش دے پلیز. میرے بچوں، میرے ینگسٹر بچے، رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھیل کود اور کھانے پینے اور شاپنگ میں گزار دیں. قرآن شریف کے حوالے سے ہی میں ایک سورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچئے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے، اور اس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے. اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھیے، یہ بہت خوبصورت اسٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے، تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. آپ کو یہی اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. وہ سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے، لیکن اٹریکشن ہو جائے، بندہ سمجھ لے دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر خود قرآن جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ایک کوسچن دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی، یہ کیلکولیشن نارملی تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے 84 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں، 84 سال اور تقریباً 4 ماہ، 100 سال فرما دیے جاتے. ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں؟ سبحان اللہ. علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین نے شان نزول بیان کیے. ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے، جلوہ فرما ہے. صحابہ کو نبی پاک نے خود ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا. 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن روزے رکھے، رات نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے. اتنا شاندار جب واقعہ صحابہ نے سنا نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں پر ملال گزرا. لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف صحابہ کرام. کیا انداز تھا صحابہ کرام کے سوچنے کا. کہتے حضور یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادت، 1000 مہینے کی عبادت. ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 84 سال 4 مہینے ہم تو زندہ ہی نہیں رہتے. نارملی لائف تو ہماری نہیں ہے اتنی، اور اگر جی بھی لیں تو عبادت کہاں سے کریں گے؟ بڑھاپے میں کہاں سے عبادت ہوگی؟ کہ حضور ہماری عمریں تھوڑی، پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئیں. اب یہاں ذرا رکتا ہوں اور اپنا حال ہم چیک کریں. ہم افسوس کس بات پر کرتے ہیں؟ کسی کا گھر دیکھ کر آ جائیں، او ہو اتنا بڑا بنگلہ، اتنی گاڑیاں بھی گن لیتے لوگ، بلکہ کچھ لوگ تو قیمت بھی نکال لیتے، پارکنگ میں اتنے کروڑ کی گاڑی کھڑی تھی. او اللہ کے بندو تم، اچھا پھر افسوس، اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے، اپنی نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں کہ اتنی ساری زندگی بھی محنت کروں تو میں اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکوں گا. یہ صرف دنیا والوں کو دیکھ کر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ یہ ذہن نہیں تھا صحابہ کرام کا. انہوں نے کہا حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ان کی عمریں زیادہ تھیں. مجھے ایک بات بتاؤ نا، کسی بڑی گاڑی والے، کسی بڑے بنگلے والے، کسی دنیا میں ترقی کرنے والے کو دیکھ کر دل میں افسوس ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال آئے یار یہ تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا. کسی عالم دین کو دیکھ کر خیال آئے، ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی عمر کے کئی لوگ ہم میں سے موجود ہیں، یہ خیال نہیں آیا کہ میری ان کی عمر ایک ہے، یہ عالم بن کے میں نہیں بن گیا. کسی مفتی کو دیکھ کر، کسی حافظ کو دیکھ کر کہ یار اس کے دل میں پورا قرآن ہے، میں قرآن یاد نہیں کر سکا. یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے؟ صرف دنیا میں لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے یہ ہمارے سرکل ہی الٹا ہے. ہمیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے تو نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھیے اور نعمتوں میں اپنے پیچھے والوں کو دیکھیں کہ دیکھو وہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں اور اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں. آج بھی رمضان میں کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں افطار کے لیے نہیں ہے، بیچارے روڈ پر آ کر افطار کرتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے وسیع دسترخوان دیے ہیں. ارے مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر جب کسی مالدار آدمی سے ملا، جب کسی کے گھر پہ گئے، جب کسی کی ذرا ثروت دیکھی تو بہت سارے لوگ اپنے اندر ہی اندر مایوسی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. نکلو ان چیزوں سے باہر، سیکھو صحابہ کرام سے. اب جب صحابہ کرام نے نبی پاک سے کہا نا حضور یہ لوگ تو آگے بڑھ گئے،
سبحان اللہ, نبی پاک کے دل اقدس پر کچھ ملال گزرا, ہائے ہائے, مصطفیٰ کریم کے دل اقدس پر ملال گزرے, رنج گزرے, یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین آتے ہیں, کہتے حضور غم زدہ نہ ہو, آپ کی امت کو اللہ نے ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا, اللہ حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا. That is 1000 month, لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے. سبحان اللہ. اب آؤ, اور آسان کر دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ سال میں کوئی رات ہوگی, بلکہ یہ بھی نہیں کہا رمضان میں کوئی رات ہوگی. نبی پاک نے غلاموں پر اور کرم فرما دیا, یہ بھی فرما دیا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر کو تلاش کر لو, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں یا 29ویں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دس از دا گولڈن چانس. اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر نصیب فرمائے. مور دین 84 ایئرز, 84 سال سے زیادہ کی عبادت کرنے کا ایک رات میں آپ کو موقع ملنے والا ہے. تو آپ کانشیس ہو جائیں, تیار ہو جائیں. آخری عشرہ گھومنے پھرنے اور شاپنگ سینٹر میں مت جانا, یہ فوکس کر لیں. سب سے بہترین طریقہ کیا ہے شب قدر کو پانے کا؟ علماء کہتے ہیں بندہ اعتکاف کر لے. جو اعتکاف کرتا ہے نا, اس کو تو شب قدر اللہ کے گھر میں ہی مل جاتی ہے. تو جہاں جہاں ہو سکے اعتکاف کریں. دعوت اسلامی کے تحت بھی دنیا بھر میں اعتکاف کروائے جا رہے ہیں. تو جہاں آپ کی محلے میں عاشقان رسول کی مسجد ہو, جس سے بن سکے, دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کریں گے. تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اعتکاف میں بھی تربیت ہوتی رہے گی, بہت ساری باتیں مزید سیکھ جائیں گے. اعتکاف نہیں کر سکتے تو پھر آج میرا ایک مشورہ لے لیجیے. یہ 5 طاق راتیں طاق میں رکھیں, ٹارگٹ میں رکھیں, مس نہیں ہونی چاہیے. کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیں, جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ عادت تو سارے سال کی بنا لیں, اللہ توفیق دے. سارا سال ہی عشاء اور فجر سے جماعت سے پڑھ لیا کرو, ہر رات عبادت کا ثواب مل جائے گا. لیکن ایٹ لیسٹ طاق راتوں میں عشاء بھی, تراویح بھی اور فجر, یہ باجماعت آپ نے پڑھنی ہے. ماشاءاللہ کئی مسجدوں میں صلاۃ التسبیح ہوتی ہے, صلاۃ التسبیح ادا کریں. اچھا, پھر ذکر و اذکار کی بھی کوئی ٹارگٹ لے لیں, کیونکہ فضول کام تو کرنا نہیں ہے. 1200 بار درود پاک پڑھیں, کلمہ پاک پڑھیں, اللہ اللہ کا ذکر کر لیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اور جو ذکر الہی ہیں وہ کریں. اس کے بعد آپ کم از کم 2 سے 3 پارے تلاوت کا بھی ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے 5 طاق راتوں میں تلاوت قرآن بھی کرنی ہے, سورہ ملک پڑھ لیں. اور پھر ایک اور مشورہ یہ دوں گا کہ 5 راتوں میں صدقہ دیں. آپ کی جتنی حیثیت, 100 روپے کر لیں, 500 کر لیں, 1000 کر لیں, 10,000, 1 لاکھ, جو اللہ نے آپ کو نوازے. 5 اینولپ بنا لیں کہ میں نے یہ 5 راتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کسی غریب کو دے دیں, کسی مسجد میں دے دیں, واٹ ایور. لیکن ہوگا کیا کہ اگر ان 5 راتوں میں جو رات بھی شب قدر ہوئی نا, یہ جتنی ورائٹی والے انشاءاللہ آپ نے ثواب کے کام کیے ہوں گے, ہر کام اللہ کی رحمت سے 1000 مہینوں سے زیادہ کی فضیلت حاصل کر لے گا. ٹارگٹ کرو. لوگ سیزن کا جب خیال رکھتے ہیں, آپ خیال رکھو نا, ایک زبردست سیزن آ رہا ہے, آیا ہوا ہے رمضان, اور آخری طاق راتوں کو اور آپ فوکس کر لیں. اور پھر آخری بات دیکھیں, رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں, نمازی بھی ہیں. رمضان کے بعد اوپر رمضان میں ہی نماز فرض ہے. کیا ہم رمضان میں ہی اللہ کے بندے ہیں؟ ایکچولی پتہ ہے ہوتا کیا ہے, سمجھو بات. رمضان میں میری اور آپ کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے فائنل فائٹ کے لیے. شیطان بند کر دیا, اینمی بند ہے, دشمن بند ہے, تاکہ میرے بندے عبادت کر لیں, روزہ رکھ لیں, تگڑے ہو جائیں, تقوی میں مضبوط ہو جائیں. اب شیطان آئے تو مقابلہ کر سکیں. نظر یہ آتا ہے کہ لگتا ہے پہلی بال پہ ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں, پہلے دن ہی مقابلے میں ہار جاتے ہیں. ارے بھائی کچھ دن تو باقی رکھتے. چاند رات بھی مسجد خالی, مغرب میں مسجد بھری ہوئی ہے. عشاء سے پہلے اگر امام صاحب اعلان کر دیں کہ چاند نظر آ گیا, تو عشاء پہ بھی نہیں آتے. ذرا صحیح بتاؤ, یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ اے شیطان, جب تک تو بند تھا نا ہم اللہ کے بندے تھے, اب جب تو آزاد ہو گیا ہم نے تیری ماننی ہے. یہ بتاؤ کیسا میسج ہے. آپ تو شیطان کو گویا یہ کہیں عمل کے ذریعے کہ اے شیطان, ہم رمضان میں بھی رحمان عز و جل کے بندے تھے, رمضان کے بعد بھی اللہ کی بات مانیں گے, تیری نہیں. تو اس بار ہم نے بدلنا نہیں ہے, انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ریزن ڈھونڈتے ہیں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا ہے؟ ہر بار توبہ کرتے ہیں, 27ویں شریف کو رو رو کے توبہ کرتے ہیں, کئی لوگ تو اعتکاف کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ یار یہ عید کے دن میں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے. اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہماری صحبتیں ہیں, ہماری کمپنیز ہیں, ہمارے دوست ہیں.
ہم نے دوست وہ بنائے ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے دوست گھر پہ آ جاتا ہے, چلو بھائی چاند رات ہو گئی, مارکیٹ چلتے ہیں, فلم سنیما کی ٹکٹ بھی تو بک کرنی ہے نا, ڈرامہ بھی تو دیکھنے جانا ہے, گھومنا پھرنا بھی تو ہے, ارے یار نماز پڑھنی, ارے بھائی کیا ہو گیا, پورا مہینہ تو پڑھ لی نماز, اب کیا کرنا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. کوئی ایک دوست ہے آپ کا اور میرا ایسا جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, الٹے کام یاد آتے ہیں. اگر یہ سوچ لیا ہے نا کہ اب رمضان میں نیک بنا ہوں اور سارا سال نیک بننا ہے, وی ہیو ٹو چینج اوور کمپنی. ہمیں اپنی صحبتوں کو دیکھنا ہوگا. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. لاکھوں نوجوان چہرے پہ داڑھی سجائے, سر پر امامہ سجائے, آپ کو کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ بدلے نا. میں تو آپ کو اس ہاسپٹل کا پتہ بتا رہا ہوں, اس شفا خانے کا پتہ بتا رہا ہوں. آپ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں صحیح ڈاکٹر بتاؤ جس سے علاج صحیح ہوتا ہو. آپ نے کوئی پریکٹس کی ہے تو بتانا, مجھے بھی آپریشن کرانا ہے. میں تو آپ کو اس شفا خانے کا ایڈریس بتا رہا ہوں کہ جہاں کئیوں کو علاج ہو چکا ہے, کئی ماشاءاللہ نیک بن چکے ہیں. آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں, ہم سب مل کر سنتوں پر عمل کریں گے. تو دعوت اسلامی والوں سے, نیک لوگوں سے دوستی کر لیں تاکہ نمازوں کی پابندی رہے, اجتماع کی پابندی رہے, مدنی قافلوں میں جاتے رہیں, تو انشاءاللہ یہ گناہوں والی عادتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم پکے نمازی بن جائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے, لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے, اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے. رمضان میں خوب سخاوت کیجئے, اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, غریبوں کی عید اچھی کیجئے, ان کے دسترخوان وسیع کر دیجئے, اللہ آپ کو نوازے گا. اپنی زکوٰۃ پوری دیجئے, اپنی عطیات دل کھول کر دیجئے. زکوٰۃ دیتے وقت, عطیات دیتے وقت سب سے پہلے خیال اپنے غریب رشتہ داروں کا رکھیے. اور آخر میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی عظیم و شان تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت بہت بڑے پیمانے پر کر رہی ہے, اس کو میں گزارش کروں گا کہ اپنے ڈونیشن میں, اپنے عطیات میں, اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کا بھی بڑا حصہ رکھیں تاکہ دین کا یہ کام آگے بڑھتا رہے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا, اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے. بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں, اس نے نہیں دیا. اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا. جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں, ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں, ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ شخص گھر گیا. اب اس نے کیا کیا, اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے. وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. پیسے تو تھے نہیں, 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا. 27 دن گزر گئے, 28ویں رات آ گئی. خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا. اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, فرمایا گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی. لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا, کوئی پروف مانگا, کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب 30ویں رات آ گئی, آخری رات ہے, صبح عدالت میں جانا ہے. درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا. فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور میں چلا تو جاتا, مگر اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا, کوئی ایویڈنس مانگتا, تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو, اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے, اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں, اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے. پہنچ گیا صبح صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس. اس کا دربار لگا ہوا ہے. اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں, پیغام لایا ہوں. درباری نے آ کر پوچھا, وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا. فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا. کہا فرمائیے.
کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ، آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے، اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتہ چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں، خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش۔ اب ابھی بیٹھے ہیں آپ، کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3000 اور لیجئے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3000 مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اور ایک وعدہ بھی کیجئے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ اچھا، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں۔ اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دیے کہ صاحب اس کا میرا قرضہ ادا کر دیں، میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، قرضہ ہو گیا معاف۔ اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے، خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔